اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 66۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور کشتی کو بھی، وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو زمین میں گرنے سے تھامے ہوئے ہے، مگر یہ کہ اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر جو بھی نظام چلا رہا ہے، سورج کا نکلنا، صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں غروب ہو جانا، رات کے اوقات میں چاند کا پھر سے ظاہر ہونا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سارا جو نظام چلا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام کو بھی، یہ سسٹم کو بھی ختم کر دے گا، اور اس کے بعد جو ہے ڈے آف ججمنٹ ہو جائے گا۔ تو جو بھی نظام یہاں پر چل رہا ہے، چاہے وہ کھانے کا پروسیس کے کھانے کی چیزیں ہوں، یعنی ٹری کا جو ہے ایک پروسیس، جو پودے سے جو ہے آہستہ 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 بہت بڑا جو ہے ایک درخت بنتا ہو، ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے جو بھی چیز بنی ہے کہیں نہ کہیں اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ یہی پوچھتا ہے انسان کو کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، ہر چیز تمہارے لیے کام کر رہی ہے، یہ ہوا تمہارے لیے کام کر رہی ہے، یہ بارش تمہارے لیے آتی ہے، زمین سے اناج تمہارے لیے اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور کشتی کو بھی، جو کشتی جو ہوتی ہے، جو شپ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہے سمندروں میں چلتی ہے۔ آج بھی تقریباً جو ہے ٹیکنالوجی بڑھنے کے باوجود بھی آج جو ہے کشتی کا استعمال ہم کرتے ہیں، سمندروں سے گزرتی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک ایسی کشتی جو کہ سمندر کے اندر نہ ڈوبے، پانی کے اندر نہ ڈوبے، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کے بنائے، اور انسان اس کے ذریعے سے اپنی جتنی بھی ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ جو آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تقریباً جو سولار سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پر سورج ہے اور تقریباً جو ہے 9 پلانٹس ہیں، اس کو ایک سولار سسٹم کہتے ہیں۔ ایسے تقریباً تقریباً مور دین 200 بلین سولار سسٹم موجود ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو تارے وغیرہ ہیں کئی لاکھوں کی مقدار میں ہیں، اور کئی جو ہے ایسے کیا بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے پلانٹس کا، وہاں اس میں سے الگ الگ چیزوں کا نکلنا، یہ اصل میں جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروٹیکشن کے لیے آسمان کو بنایا ہے۔ یعنی آسمان کیا کرتا ہے؟ یہ پروٹیکشن کا کام کرتا ہے، ہمیں وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر گرنے سے روک کے رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کون تھامے ہوئے ہے، کون یہ ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے اور اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ اگر سمجھو کہ اللہ نے چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام چلانے کے لیے، انسانوں کے لیے نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں۔ اور اسی آیت سے اگر آپ دیکھو گے کہ گریویٹیشنل فورس کا بھی کانسیپٹ نکلتا ہے، کیونکہ تھامتے کب ہے کوئی چیز کو؟ جب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف گر جاتی ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے جو گریویٹیشنل فورس جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کانسنٹریشن دے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے مگر یہ کہ اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا ہے۔ انسان جو ہے اتنا کچھ اللہ کرنے کے باوجود انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، غلطی کرتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ عذاب نہیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ
ان پر نرمی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی۔ انسان کیسا خود بخود پیدا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تم کو زندگی دی، یہ زندگی کس کی بھیک ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اس کے بعد کا ایک پروسیس ہے موت کا، مرنے کے بعد پھر ایک جیسا مطلب زندگی ہے، پھر زندگی کے بعد ایک پروسیس ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ ہر آدمی کو، ہر جاندار کو جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو موت آنا ہی ہے، چاہے وہ اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے۔ اس کے بعد ایک پروسیس ہے کہ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ اس پہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، اور اس کو جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں ان کو بھی یہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جو موت کے بعد کی زندگی کو یقین کرتے ہیں اس کو بھی موت کے بعد کی زندگی کو جانا ہے۔ اگر جو شخص بلیو کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کے اندر حساب و کتاب ہوگا تو وہ تیاری کر سکتا ہے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو وہ اس دنیا کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ جب موت آئے گی پھر موت کے بعد جو زندگی میں وہ نقصان اٹھانے والے میں ہو جائے گا۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارے لیے چلا دیا، پوری کائنات تمہارے لیے کام کر دی ہے، مگر تم گناہ کے اوپر گناہ کرتے ہو، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر رحم کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ جو ہے مہربانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکر ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کا نیک بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔